تو یہ رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آدمی پر ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈھال اس کا کیا وجہ ہے، اس کے پھاڑنا یعنی اس کی وجہ ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اس کا پھٹ جانا یہ ہے کہ یہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلیوں سے یہ روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو روزہ رکھا ہوا ہے، اب چلو باتیں کرتے ہیں، باتیں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی کہ چلو روزے کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ لیکن اس سے جو آدمی غیبت کرتا ہے، کسی کی جھوٹ بولتا ہے، اور اس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے روزے کا اجر ختم فرما دیتے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے تو روزے کو بچانا بھی ہے، روزے کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے، ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جھگڑا کرے نا، آدمی اس سے کہہ دے بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا کیا ہے؟ روزہ ہے، اس لیے میں جھگڑا نہیں کرتا، میرا روزہ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ، برکت والا مہینہ، سعادت والا مہینہ اللہ نے ہماری زندگی میں عطا فرما دیا، اللہ نے ہماری زندگی میں عطا فرما دیا کہ جس وقت صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، آدمی سحری کھاتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ سحری کھایا کرو، کہ جب تم سحری کھاتے ہو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اترتی ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ ان کے اوپر رحمت اترتی ہے، یعنی سحری کھانا ہم کھائیں گے، اللہ ہم پر رحمت اتاریں گے۔ اور روزے دار سارا دن، فرمایا کہ جب روزہ رکھتا ہے تو فرمایا یہ اس کا ثواب سارا دن لکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی تو موجیں ہو گئی، اگر روزہ رکھ کر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ تو سیدھا جنتی ہے، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے، وہ تو اپنی جنت کما رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ اللہ کا کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت، ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان کی کیا ہے؟ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ برکت اس لیے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مقدس مہینے میں اپنے قرآن کو اتارا ہے۔ تو جس وقت ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن سنتے ہیں، تو کتنی اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے بندے سارا دن بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، میرا حکم مانتے رہے ہیں، جب رات ہو گئی اب قرآن سن رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفارش کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتے بلکہ قبول ہی فرماتے ہیں۔ 2 ایسے سفارشی جن کی اللہ سفارش کو رد نہیں فرماتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قبول ہی فرماتے ہیں۔ ایک روزہ وہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے تیرا حکم مانا، سارا دن بھوکا رہا، سارا دن پیاسا رہا، پانی اس کے پاس تھا، پانی نہیں پیا، کھانا اس کے پاس تھا، کھا سکتا تھا، یا اللہ تیرا حکم تھا، اس نے تیرے حکم کو مانا اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ روزہ سفارش کرے گا اور اللہ روزے کی سفارش کو کیا کریں گے؟ قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا ہے قرآن پاک۔ قرآن کہے گا یا اللہ سارا دن یہ تیرا بندہ روزے سے رہا، شام تک، جب شام ہو گئی رات تراویح میں کھڑا ہو گیا اور یہ قرآن سنتا رہا، قرآن پڑھتا رہا اور قرآن سنتا رہا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں اس کی کیا کرتا ہوں؟ سفارش کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا اللہ رمضان کے روزے کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے اور قرآن کی سفارش کو بھی کیا کریں گے؟ قبول فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، تھوڑی دیر مشقت، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ
تراویح میں قرآن سننا، اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، رحمت ایسے اترتی ہے جیسے بارش اترتی ہے۔ سارا سال آدمی دعا کرتا ہے، یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما، یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔ ماہ رمضان میں اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندو مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر روزے کا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، روزہ رکھنے والے جتنا اجر افطار کرانے والے کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اتنی وقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ آقا نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی کی پلا دے، ایک گھونٹ لسی کی پلا دے، روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، فرمایا یہ ثواب اللہ اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب اللہ روزے دار کے ثواب سے کم نہیں کرتے، یہ اللہ اپنی طرف سے اس کو عطا کرتے ہیں۔ روزے دار کا ثواب روزے دار کو ملے گا، روزے دار کا ثواب کس کو ملے گا؟ روزے دار کو۔ اور روزہ کھلوانے والے کو اللہ اپنے پاس سے اتنا اجر عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرانا، فرمایا کہ روزہ رکھنے جتنا اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آج موقع ہے نیکیوں کا، نیکی کرنے کا کیا ہے؟ موقع ہے کہ سارا سال صحابہ کام کرتے تھے 11 مہینے، جب 12واں مہینہ آتا تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر روزے رکھتے تھے اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ تو سیزن ہے نیکیوں کا، یہ سیزن ہے نیکیوں کمانے کا، یہ سیزن ہے، یہ رحمت کا سیزن ہے، یہ بہاریں لوٹنے کا سیزن ہے، ماہ رمضان کا مہینہ۔ تو خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ رمضان کو پھر بھیج دیا۔ کتنے لوگ پچھلے سال تھے رمضان آنے سے پہلے قبروں میں چلے گئے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس میں آدمی کیا کرے؟ نیکیاں کما لے، اپنے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے مانگے، مسلمان مظلوم جن پر تشدد ہو رہا ہے ان کے لیے دعائیں مانگے، اور پیارے نبی کی پوری امت کے لیے مانگے، اپنے والدین جو اس کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت مانگے، پڑوسیوں کے لیے مانگے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے مانگے، پوری کائنات کے لیے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے اللہ سے کیا کریں؟ مانگیں۔ مانگنے کا سیزن ہے، رحمت کا سیزن ہے، رحمت کی بہاریں لوٹ لیں۔ تو یہ بار بار یہ زندگی میں یہ وقت نہیں آیا کرتا، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ نے زندگی جو دی ہے، صحت جو دی ہے، جوانی جو دی ہے، یہ بڑی غنیمت ہے، اس کو غنیمت جان لیں۔ تو اس کو بھار نہ سمجھیں کہ رمضان کا روزہ رکھ لیں گے۔ آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کوئی آدمی اس نے روزہ رکھا وہ مر گیا، روزے سے کوئی مر گیا؟ نہیں۔ روزہ فرمایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اللہ کو پتا ہے نا یہ انسان جب روزہ رکھے گا اس کا معدہ صحیح ہو جائے گا، کتنی بیماریوں سے آدمی بچ جائے گا، کتنی بیماریوں سے آدمی کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ، جنت مانگنے کا مہینہ، جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو جو ہے سعادت سمجھیں، غنیمت سمجھیں، اور اللہ کی ہر وقت کیا کریں؟ عبادت کریں۔ روزے داروں کے روزے کھلوائیں، خود بھی روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، اور دعا اللہ سے مانگیں، اور 2 نفل توبہ کے ادا کریں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے مغفرت طلب کر لیں۔ تو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔